وہ سب لوگ ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑی کی جانب آئے تھے۔ سنان تمام لڑکیوں کو لے کے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ دارم سائی اور ساحر سائی نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ آج صبح چچا سائی تم سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ مجھے کہہ رہے تھے کہ ساحر سائی کو بلاؤ، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ان سب کو اپنی مستی میں مگن دیکھ کے وہ ان سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ دراصل بابا صاحب میری شادی کے پیچھے پڑے ہیں، اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے مجھ سے، اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر دیتے ہوئے بولا تھا۔ تو کیا کہا آپ نے ساحر بھائی؟ پھر کیا ارادے ہیں؟ وہ دلکشی سے مسکراتا وہ ان سے پوچھنے لگا تھا۔ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، بس کہہ دیا آپ دارم سائی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ کو اب رخصتی کی اشد ضرورت ہے۔ ویسے بھی میں نے نہیں بتایا رات کو میں نے آپ کے کمرے میں کون سا نظارہ دیکھا تھا، وہ شرارت سے کہتا اسے چھیڑنے لگا تھا۔ بتا دیتے تو اچھا ہوتا، کچھ فائدہ ہی ہو جاتا۔ خیر میرا فائدہ تو اب بھی ہو ہی جائے گا، لیکن تمہیں اب زیادہ دیر کنوارا نہیں رہنے دیں گے۔ چلو اب جلدی سے مجھے پوری بات بتا دو۔ دارم سائی نے ایک نظر سنان کے ساتھ اوپر کی جانب کھڑی تصویر بناتی نور کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی توجہ ایک بار بھی پھر سے شادی والی بات کی جانب کروائی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، فی الحال بابا کا ارادہ اپنی بھتیجی پر ہے۔ اب وہ بھتیجی کوئی بھی ہو نا، باہر سے بہو نہیں لانی۔ اب وہ بھتیجی کوئی بھی ہو، انہیں باہر سے بہو نہیں لانی۔ وہ ان سے کبھی بھی کچھ بھی چھپا نہیں رہ پاتا، اس لیے جو دل میں تھا وہ صاف صاف اس کے سامنے بول دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی غیر کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم اپنے ارادے بتاؤ سائی، اگر تمہیں اس خاندان کی بہو باہر سے لانی ہے تو میری پوری سپورٹ تمہیں ملے گی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، شادی اپنی پسند سے کرنا۔ انسان کی زندگی کا یہ فیصلہ اس کی مرضی سے ہوئی ہو تو بہتر ہے۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اگر اس میں ایک بار کوئی اپنا گھر بنا لے تو ساری زندگی اس کے لیے اس گھر کو سنوارنے میں لگ جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جب ساحر سائی کی ایک نظر سنان سائی سے باتوں میں مگن زاوش کی طرف گئی تھی۔ فیصلہ مشکل نہیں ہے دارم سائی، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جس کے دل میں کسی اور کی چھاپ نہیں ہوگی۔ اس نے مسکرا کر گہرا کش لیا تھا۔ بابا صاحب نے اس کے سامنے دو آپشنز رکھے تھے، ایک ثنا اور دوسری زاوش، جبکہ وہ زرنش کا رشتہ سنان سائی سے پکا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کے لیے ایک ایسی ہی لڑکی کو سوچا تھا جو اپنے دل کو صاف شفاف رکھے، اس کے دل میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ وہ شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ وہ شادی سے پہلے اپنے جذبات کسی پر لٹانا محبت کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا تھا جو بنا کسی جائز تعلق کے اپنے دن کی دنیا کو کسی نامحرم کے نام سے آباد کر لیتے ہیں۔ ثنا کے جذبات سے تو وہ کیا گھر کا ایک ایک فرد اچھے سے واقف تھا، اور اس کے جذبات کس کے لیے تھے وہ یہ بھی سب جانتے ہی تھے۔ زاوش شرارتی اور البیلی سی تھی، لیکن وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے ابھی تک کسی غیر محرم کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے نہیں تھے۔ ہاں وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ تو اس کے اور بھی بہت سارے حساب نکلتے تھے، کیوں نہ شادی کے بعد سارے حساب بے باک کر ہی لیے جائیں۔ وہ زاوش کو گہری نظروں سے دیکھتا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں منتقل کرتا گاڑی کی جانب چلا گیا تھا۔ اسے اس مستی مذاق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان سب کی بنا پر وہ بہت پرسکون تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتا تھا، گھر میں سوائے دارم سائی کے اس کی کسی اور سے نہیں بنتی تھی۔ وہ سامنے والی پہاڑی دیکھ رہی ہو نور، اسے چسٹر پہاڑی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے محبت کرنے والوں کی پہاڑی بھی کہتے ہیں۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک نہیں بلکہ دو پہاڑیاں ہیں، بلکہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ ایک پہاڑ بیچ سے ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے اب وہ دو ہیں۔ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا رستہ ہے اور دوسری کے اوپر چڑھنے کا رستہ نہیں ہے، اور جس پہاڑی کے اوپر چڑھنے کا رستہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر ایک بہت بڑا درخت ہے جہاں پہ بہت خوبصورت گلابی رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ محبت کرنے والے اس درخت سے ایک ٹہنی توڑ کر دوسری پہاڑی پر موجود چھوٹی سی جگہ پر لگاتے ہیں، اور اگر وہاں وہ پودا بن جائے تو اس کی محبت اسے مل جاتی ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں پر بہت کم پودے لگتے ہیں۔ میں تو وہاں کبھی نہیں گئی، لیکن میری سہیلی گئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اس نے وہاں پر پودا بھی لگایا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا پودا نہیں لگا۔ زاوش بہت اداسی سے بتا رہے تھے۔ انتہائی فضول ہے سب کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے اور بس۔ آج کل کے کپلز کے ڈرامے ہیں۔ سنان سائی نے اپنا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں سنان ادا، قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، لیکن محبت کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میری سہیلی نے تو صرف اپنی قسمت کو آزمایا تھا،
پھر یقیناً تمہاری سہیلی کو اس کی محبت بھی نہیں ملی ہوگی، سائیں ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ یہ پہلی بار تھی جب اس نے اس کی کسی بات میں دلچسپی لی تھی۔ جی نہیں، اس کو اس کی محبت مل چکی ہے، الحمدللہ۔ اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، میرا مطلب ہے جس کے اس نے وہاں پودا لگایا تھا، وہ اسے نہیں ملا، شاید کسی اور کے نصیب میں تھا، اور ہو سکتا ہے اسی لیے اس کا پودا بھی نہ لگا ہو، زابش نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین تو بالکل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی وہاں جانا چاہوں گی اور پودا بھی لگانا چاہوں گی۔ پتہ ہی نہیں دوبارہ یہاں پہ آنا ہوگا بھی یا نہیں، لیکن اس قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ میرا مطلب ہے تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی۔ نور نے شوشہ چھوڑا تھا۔ نہیں، فی الحال گھر چلو، ویسے بھی شام کے 6 بج چکے ہیں، تھوڑی دیر میں مکمل اندھیرا چھا جائے گا۔ اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا اس وقت، ہمیں واپس حویلی جانا چاہیے، سنان نے کہا تھا۔ نہیں، میں ایسے واپس نہیں جاؤں گی، میں پودا لگا کر ہی جاؤں گی، وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ ارے بیوقوف لڑکی، پودا پہلے دوسری پہاڑی سے لانا ہوگا، پھر وہاں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، لوگ بڑی مشکل سے جاتے ہیں اپنی محبتوں کی خاطر، اور پھر دوسری پہاڑی کا سفر، وہاں جا کر پودا لگانا آسان نہیں، تم اس کو بہت ایزی لے رہی ہو، گھر واپس چلو، اس نے سمجھایا تھا۔ ایزی نہیں لے رہی سنان ادا، میں تو صرف دیکھنا چاہتی ہوں، آپ بس مجھے وہاں سے لے چلیں، میں پودا لے کر واپس آؤں گی، میں بھی تو دیکھوں مجھے میری سچی محبت ملتی ہے یا نہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہا تمہارے ساتھ، بلکہ میں تو تم سب کو گھر واپس لے کر جانے کا سوچ رہا ہوں۔ ساحر ادا، آپ لے چلیں نا مجھے، اس نے سنان کے انکار پر ساحر سے کہا تھا۔ کھیل محبت کا ہے تو پھر کھلاڑی بھی محبت کے ہونے چاہیے، آؤ چلو، تمہیں تمہاری محبت پر یقین دلاتا ہوں۔ وہ اس کی کلائی تھامتا، گاڑی کی چابی ساحر سائیں کی جانب پھینکتا اسے اپنے ساتھ لے کر آگے کی جانب چل دیا تھا، جبکہ ثنا وہیں کھڑی انہیں نظروں سے دور ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بے چینیوں کی قصوروار وہ خود تھی۔ طارم سائی کا نکاح اس سے چھپا ہوا تو نہیں تھا، اس نے خود اپنے دل کو اس قدر بے لگام کیا تھا، وہ ایک غیر محرم کے لیے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن طارم سائی کے ساتھ نہیں۔ طارم سائی نے اب تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن طارم سائی کی گرفت سخت ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال نہیں پائی تھی۔ رات طارم سائی کی انتہائی غربت ہی کا اثر تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قدم قدم چلتی وہ بالکل خاموش تھی۔ یہ سفر تقریباً 2 گھنٹے کا تو لازمی تھا۔ اس نے خود اپنے سر پر مصیبت ڈال لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اس پر کچھ نیا کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ طارم سائی خود اس طرح اس کو لے کر جائے گا تو اپنے منہ سے کبھی بھی یہ بات نہ نکالتی۔ اوپر سے جس انداز میں اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید کر رکھا تھا، یہ چیز اسے مزید مشکل میں ڈال رہی تھی۔ تم بار بار اپنا ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں نہیں، اس کے اچانک سوال کرنے پر بوکھلاہٹ میں وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہی میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فضول کوششیں چھوڑ دو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ 15 سال کے انتظار کے بعد بھی تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو تو سوائے غلط فہمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ننھے سے دماغ میں سے اچھی طرح بٹھا لو۔ سید طارم شاہ تمہارے دل میں تو کیا سانسوں میں اتر جانے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ غلط فہمی مجھے نہیں، آپ کو ہے طارم سائی۔ میں وہاں اوپر جا رہی ہوں تاکہ میری سچ، وہ بے حد مدھم آواز میں بول رہی تھی کہ اسے طارم سائی کا کہکہا سنائی دیا تھا۔ اس پہاڑی پر تم پودا لگانے جا رہی ہو نا، تاکہ تمہیں تمہاری سچی محبت مل جائے۔ اس پودے کو لگانے سے پہلے میری ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا کہ اگر تم اس پودے کے سہارے مجھ سے میرا کچھ بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہو تو طارم شاہ قہر برپا کر دے گا۔ تمہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت طارم شاہ سے الگ نہیں کر سکتی۔ تم محبت نہیں، جنون ہو میرا، تم صرف میری ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شدت سے بولا تھا۔ اس کے الفاظ اس کی دیوانگی کے گواہ تھے، لیکن وہ اس کی محبت نہیں، صرف جنون تھی، یعنی اس کی محبت ثنا تھی، وہی تھی اس کی محبتوں کی اصل حقدار۔ اس کے ساتھ تو صرف ایک ضد تھی جو اس خاندان کے ہر مرد کی طرح اسے بھی پوری کرنی تھی، اس کی ذات پر اپنی نام کا ٹھپا لگا کر اسے ساری زندگی کے لیے اپنا غلام بنانا تھا، بس اتنا سا تھا طارم شاہ کا اور نور کا رشتہ۔ آخر تھا تو اسی خاندان کا مرد نہ۔ اگر اس کے باپ نے اپنی محبت کی منگ نہ چھوڑی تو وہ اپنی منکوحہ کو کیوں چھوڑتا؟ آج وہ اس بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی، وہ کسی کی محبتوں میں غداری کرے گی، وہ صرف اپنے باپ کو ہی دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ فیصلہ اس نے آج ہی کیا تھا کہ وہ مزید یہاں پر نہیں رکے گی۔
اس کا ارادہ تھا کہ دارم شاہی کو یہ بتانے کا کہ وہ اسے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ وہ یہاں صرف اور صرف اپنا حصہ لینے آئی ہے۔ لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں دارم شاہ اس رشتے کو لے کر اپنے جذبات کا سودا نہ کر رہا ہو۔ اسے لگتا تھا کہ بچپن کے رشتے کو لے کے دارم شاہ اس کے لیے کوئی دلی جذبات رکھتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ صرف ضد تھی اس کی، اور در نور شاہ کسی کی ضد پر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ بات بھی اس پہ واضح ہو چکی تھی کہ دارم شاہ کی نگاہ میں اس کا اور نور کا رشتہ صرف بڑوں کا ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ ثنا کی یہ بےتاب محبت ایک طرفہ تو نہ تھی، اس کے جذبات کو کہیں نہ کہیں تو دارم شاہ نے بھی شے دی ہوگی۔ ہاتھ دو اپنا۔ وہ اوپر کی طرف اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ کب سے اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اب یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے چھوٹے گا، تب بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی، اس کے دل پر جمی برف نہیں پگھلے گی۔ اسے دارم شاہ کا دل دکھانے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اپنا اور اس کا تعلق سمجھتی تھی۔ وہ واقف تھی نکاح کے پاکیزہ رشتے سے، جس مدرسے میں اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، وہاں پر اسے نکاح کی اہمیت سمجھائی گئی تھی۔ نکاح کا تعلق جو محبت سے بنتا ہے، اور اس محبت کے تعلق کو اس نے پوری گہرائی سے سمجھا اور جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی دارم شاہ سے ملاقات ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں اس کا مقام بہت اونچا تھا۔ لیکن اب جب اسے محبت ہی نہیں تھی تو یہ نکاح اور یہ تعلق بھی ادھورا تھا۔ وہ کسی اور سے بھی ادھورا تعلق بنانے کی روادار نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے اس نے کھینچ کر اوپر کر لیا تھا۔ اچانک ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی، اور اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پہ آ کر رکا تھا۔ اگر وہ دل کی زبان کو سمجھ پاتی تو شاید ان بے ترتیب دھڑکنوں میں اپنے نام کی دھڑکن کو ہزار بار سنتی۔ یوں پاس آ کر بہکاؤ مت جانب سائیں، عاشق ہوں، جان سے بھی جا سکتا ہوں۔ اس کے دل فریب انداز نے اسے اس لمحے میں اس سے دور ہونے پر مجبور کیا تھا، لیکن دارم شاہی کا ہاتھ اس کی نازک کمر پر مضبوطی سے حائل ہو گیا تھا۔ اب میں نے جان لینے کو تو نہیں بولا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ اگر میں واپس نہ آنا ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یہیں کھڑے اپنی زندگی میں آنے والے ہر لمحے کو خوبصورت بناتا۔ خیر، جب تم ہی ساتھ ہو زندگی بھر کے لیے تو زندگی تو خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ ان لمحات کو کیا ترسنا۔ وہ اس کے کانوں کی لو پہ لب رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولتا، اس کے سرخ ہوتے گال کو لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی، لیکن ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے ساتھ یہ چند پل کا سفر ہی بہت مشکل تھا، ساری زندگی کا سفر نہ جانے کیسا ہوتا۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن دارم شاہی کو وہ ہلکے میں نہیں لے سکتی تھی، اس لیے پہلے وہ اسے زیر کر دے گی۔ اسے یہاں سے چلے جانا تھا، کیونکہ خود کو یہ بات سمجھا سکتی تھی کہ دارم شاہی کسی اور کی محبت ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں، جو 13 سال کی عمر سے اس کو اپنا سب کچھ مانے ہوئے تھا۔ اسے بہت سمجھایا تھا خود کو کہ وہ ایک انا پرست مرد ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھنے والا، ایک ایسا مرد جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے اس نے اپنی ماں پر ہونے والے ستم سنے تھے۔ وہ اسے سب کچھ بتاتی تھی کہ کیسے اس کا باپ کیسا تھا، اس سفیلی کے مرد کیسے تھے، گھر میں بیوی اور باہر انجانے کون کون سی ان کی محبتیں موسموں کو مات دیتی تھی۔ وہ سب سنتی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں اس نے ماں نے اسے اس خاندان کے مردوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا۔ سمرا کی باتوں کا اثر اس کے دماغ پر ہوا تھا، اور پھر مائک کی نیت جان کر اسے پتہ چلا کہ ہر مرد 2 چہرے رکھتا ہے۔ ایک مائک کے 2 چہرے ہو سکتے ہیں تو اس کے باپ کے کیوں نہیں؟ پھر ٹیچر رستم، انہوں نے اس کے دوست کے ساتھ اس کے پیچھے چلتی نہ جانے ماضی کے کن صفوں کو کھول چکی تھی، جبکہ اس کے آگے چلتا شخص اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر کر رہا تھا۔ وہ سب کو لے کے واپس آ گیا تھا۔ زرنس اور زاوش ثانیہ کو جگانے میں مصروف تھی، جو رستے میں سو گئی تھی، جبکہ ساحر صحیح اندر جا چکا تھا۔ سنان نے مسکراتے ہوئے زاوش اور زرنش کی طرف دیکھا تھا، جو ابھی تک ثانیہ کو جگانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آئندہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، سونے کے لیے جاتی ہے، زاوش سے اسے جگاتے ہوئے زرنش سے بولی، تو سنان نے مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا تھا، جو وہیں کھڑی اداسی اپنی سوچوں میں تھی۔ زرنش، میرے لیے ایک چائے کا کپ لے کر ثنا کے ہاتھ میں کمرے میں بھیج دو۔ تم جلدی آؤ، میرے روم میں بات کرنی ہے تم سے ضروری۔ وہ زرنش سے کہہ کے اس کی طرف متوجہ ہوا تو ثنا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زاوش، تم اسے لے کر جاؤ، میں سنان سائی کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔
وہ ثانیہ کے سامنے ہار مانتے ہوئے اندر چلی گئی تھی، جبکہ ثنا زاوش کے ساتھ ساتھ ثنا کی مدد کرنے لگی تھی، لیکن یہ کام اس کے بھی بس کا نہیں تھا۔ اگر یہاں دارِ مداح ہوتے نا تو اب تک 10 دفعہ اٹھ چکی ہوتی۔ اٹھ جاؤ ثانیہ، کیا نیند کی گولیاں کھائی ہیں؟ زاوش نے اسے ایک بار جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ثانیہ بی بی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر احسان کیا تھا جس پر ان دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ رستہ کافی مشکل تھا، بلکہ رستہ تھا ہی کہاں، پہاڑی پتھروں کی وجہ سے اوپر جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگر اس کا ہاتھ دارم سائی کی گرفت میں نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی بار وہ گرتی، لیکن دارم سائی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہر بار بچ جاتی تھی۔ جانم سائی، اپنا رستہ خود نہ بناؤ، میرے چھوڑے ہوئے قدموں کو اپناؤ، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس کے قدموں کی جگہ پر قدم رکھنے کی بجائے وہ اوپر قدم رکھنا اسے مہنگا پڑا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی کہ دارم سائی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے دارم سائی، وہ اوپر ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ہمارے راستے ہمیشہ سے ایک ہی ہیں، بس تمہیں غلط رستوں پہ چلنے کی عادت ہو گئی ہے، لیکن تم بے فکر ہو، میں ہوں نا تمہارا دماغ اور راستہ درست کرنے کے لیے۔ ایک بار دستیاب تو ہو جاؤ، تمہاری ساری زندگی تمہارے سارے پرزے ٹائٹ کر دوں گا۔ چلو آ جاؤ، اب راستہ تھوڑا سا باقی ہے، پھر تم اپنی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لینا۔ جانتی ہو میں تمہیں وہاں کیوں لے کے جا رہا ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں مجھ سے شکایت کرو کہ میں نے تمہیں محبت آزمانے کا موقع نہیں دیا۔ تب وہ مسکراہٹ سے جایا، وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ کہیں تو وہ جان تو نہیں گیا تھا اس کے دل کا راز؟ کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے جذبات تو سرد تھے۔ وہ محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن نکاح پر تو رکھتی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا ادا سائیں؟ ثنا دروازے پر دستک دیتی اندر آئی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ثنا خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ثنا، میرا بچہ، تمہیں پتہ ہے نا تم مجھے میرے لیے کتنی عزیز ہو۔ تم میرے لیے بہن نہیں، میری بیٹی ہو، میری جان۔ تمہارے چہرے پر یہ اداسی نہیں دیکھ سکتا۔ بتاؤ، تم اتنی اداس رہنے لگی ہو، کیا ایسی کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے؟ دیکھو میرا بچہ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ ادا سائیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس ایسے نہیں ہے ثنا، دارم شاہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے ثنا کہ تم دارم سائی کے لیے کیا جذبات رکھتی ہو، لیکن میری جان، کہ یہ بات تم سے چھپی ہے کہ دارم سائی آج سے نہیں بلکہ پچھلے 15 سال سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے۔ وہ کسی اور کا ہے، ہمیشہ سے، وہ کبھی تمہارا نہیں تھا۔ وہ میرے ہی تھے ثنا ندا، وہ میرے ہی تھے۔ جب انہیں مجھ سے چھینا گیا وہ میرے ہی ہونے جا رہے تھے۔ جب میری جگہ اس نور کو دے دی گئی وہ میرے ہی تھے۔ جب ان کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا تھا، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میری جگہ نور کو دلہن بنایا گیا ہے تاکہ سمرا اسے چاچو سائی سے چھین نہ سکے۔ میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ تم بچی تھی ثنا، صرف 9 سال کی تھی۔ وہ کوئی کھلونا تو نہیں تھا نا جو تمہیں دے دیا جاتا۔ صرف 9 سال کی عمر میں وہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ جیسے 4 سال کی عمر میں وہ نور کے ہو گئے تھے، ویسے ہی 9 سال کی عمر میں وہ میرے ہونے والے تھے ثنا ندا۔ اور اگر وہ نہ واپس آتی تو شاید اب تک بات آگے بڑھ چکی ہوتی کہ اچانک چچا سائی کو اپنی بچھڑی بیٹی یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن سے دارم سائی سے ڈر لگتا تھا، لیکن اماں سائی کہتی تھی کہ دارم سائی کے ساتھ ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ اپنے دل میں دارم سائی کو بسا لو۔ فقط 9 سال کی عمر میں وہ میرے لیے اتنے اہم ہو گئے تھے۔ وہ میرے نہیں، میرے تھے۔ انہیں کیوں نور کو دے دیا گیا؟ یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی ادا سائی؟ وہ آنسو بہاتی آج پہلی بار اس کے سامنے اپنا دل کھول رہی تھی۔ اپنے بھائی کے سامنے سب کہتے اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے انجان بھی نہیں تھا، اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ ثنا نے اس کے لرزتے وجود کو اپنے سینے سے لگا کے اس کے سر پہ بوسہ دیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ثنا، تمہیں سمجھنا ہوگا اب وقت بدل گیا ہے۔ 9 سال کی عمر میں تمہارے دل میں دارم سائی کو بسانے والی اماں سائی تھی تو تمہیں ان کے نکاح کے بعد خود کو سمجھا لینا چاہیے تھا۔ تمہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تم اب رک جاؤ، تمہاری زندگی میں دارم سائی سے بھی اچھا انسان آئے گا۔ یہ سمجھانے والے انداز میں وہ بولا تو نرمی سے مسکرائی تھی۔ مجھے نہیں، ادا سائی کو سمجھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اسے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ بولی نہیں تھی، اس کی سوچوں سے ناز حاصل کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی، اور لا حاصل کے پیچھے بھاگنے والے بھی کیا کبھی کامیاب ہوتے ہیں؟
کتنی خوبصورت جگہ ہے دارم سائی، میں نے آج تک اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ نہیں دیکھی۔ وہ اپنے سامنے انتہائی بڑا درخت جو گلابی پھولوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ قدرت ہے ان پاک ذات کی، ہم تو خوش قسمت ہیں جنہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ نور تو اس خوبصورت جگہ کے ان حسین نظاروں میں ہی پوری طرح سے کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تھکن کو تو جیسے بالکل بھول چکی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ پہاڑی چڑھ کے اوپر تک آئے تھے، وہ ابھی تک واپس نیچے جانے میں کتنی مشکل پیش آنی تھی، یہ سوچے بغیر وہ اس خوبصورت منظر میں کھوئی تھی جب اچانک اسے موبائل کلک کی آواز آئی تھی۔ دارم سائی نے اس کی تصویر لی تھی، وہ اب اسے نظر انداز کیے وہ خود تصویر دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ جا کر ٹہنی توڑ لو، پھر دوسرے پہاڑی پر جا کر اسے لگانا بھی ہے۔ وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا خود وہی موبائل پہ کچھ کرنے لگا تھا۔ سامنے ایک اور پہاڑی تھی، فاصلہ بہت کم تھا لیکن وہاں جانے کا راستہ بہت مشکل تھا۔ اس پہاڑی سے وہ اسے دیکھ تو سکتے تھے لیکن وہاں جانے کے لیے ایک اور پہاڑ سر کرنا تھا۔ آپ کو لگتا ہے یہ حقیقت ہے؟ آپ کو لگتا ہے پودا لگانے سے مجھے میری سچی محبت ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے میرا پودا وہاں لگے گا؟ وہ اس سارے سفر میں وہ پہلی بار اسے مخاطب کر رہی تھی۔ میں ان باتوں پر یقین تو نہیں رکھتا، نہ ہی اس کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اللہ کی پاک ذات پر مجھے پورا یقین ہے۔ مجھے اپنی محبت کے لیے سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے لگا میری محبت مجھ سے دور جا رہی ہے تو میں اس سے مانگوں گا جس کے آگے کائنات کی ہر شے سر جھکاتی ہے۔ میں اپنی محبت کسی پھول پتے سے نہیں، سجدے میں اپنے رب سے مانگوں گا۔ یہ تو دنیا کی رسم ہے، لوگوں نے اپنی آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ تم بھی آزما لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تمہارا پودا نہ بھی لگانا تب بھی تمہاری سچی محبت تمہیں ضرور ملے گی۔ چلو اب جلدی کرو، رات کے 9 بج چکے ہیں اور موبائل کی بیٹری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہاڑی سے اندھیرے میں اترنا بہت مشکل ہے، اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ ٹہنی توڑنے آگے بڑھی تھی۔ وہ کون سی محبت آزما رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ شخص محبت نہیں تھا، صرف ایک تعلق تھا۔ محبت تو وہ کسی اور کا تھا۔ وہ دوسری پہاڑی پر پہنچے تو یہاں بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی جگہ اس جگہ کی طرح بے حد حسین تھی، لیکن کوئی بھی پودا درخت کا روپ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں ابھی چند ہی پودے تھے جو ذرا پرانے محسوس ہو رہے تھے وہاں، ورنہ یہاں پر سب لوگ شاید صرف اپنی محبت ہی آزما سکے تھے۔ کامیاب کوئی نہیں ہوا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پودا لگانا شروع کیا تو اس جگہ پودا لگانا اسے بہت مشکل لگا تھا، کیونکہ زمین بے حد سخت تھی اور زمین کھودنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ دارم نے اپنا موبائل فون سے ٹارچ کی روشنی جلائی تھی تاکہ وہ اپنا کام جلدی ختم کر سکے۔ کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اوپر اٹھائی، پھر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے سچ میں اس کی مدد کی ضرورت تھی، وہ خود یہ سب نہیں کر سکتی تھی، یہ کافی مشکل تھا۔ اس کے ہاں کرنے کے دیر تھی، دارم شاہ اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں سے زمین جلد ہی اپنی ضد چھوڑ چکی تھی اور زمین کھودتے ہوئے اسے پودا لگانے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ شاید وہ اس کام میں بھی ناڑی تھی، اس لیے یہ بھی اکیلے نہ ہو پایا، تو دارم نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے پورا پودا زمین کے نیچے دبایا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ پودا لگے گا یا نہیں، لیکن میرے دل میں یہ ضرور خواہش ہے کہ پودا لگ جائے، کیونکہ یہ پودا میرے لیے کافی لکی ثابت ہوا ہے۔ دیکھو، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہیں، یہ میرا یقین ہے کہ یہ ہاتھ ساری زندگی یوں ہی میرے ہاتھ میں رہیں گے۔ جانم سائی، تم مجھ سے دامن چھڑا نہیں سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے دوں گا۔ میں صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ عمل کرنے پر یقین رکھتا ہوں، اور تمہیں بھی اس بات کا احساس جلد ہو جائے گا جب تم اپنے آپ کو مسز دارم شاہ کہو گی۔ ویسے سچ کہوں تو تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام دیکھنے کی بے چینی اتنی ہے کہ بیان سے بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پودے کو لگا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں نور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ لائی پانی کی بوتل سے ہاتھ دھونے لگی تھی جب دارم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی، بس پانی کی بوتل سے اس کے ہاتھ دھلوانے لگی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ سفر بہت اچھا رہا، اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بھی یہ سفر کافی خوبصورت تھا، لیکن مجھے پتا ہے تم فی الحال سمجھنا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں وہاں کون سی غلط فہمیاں پال کر آئی ہو۔ خیر، تمہاری ساری غلط فہمی میں دور کر ہی دوں گا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ وہ اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اس سے کہنے لگا تھا جب اس کا موبائل فون اس کے ہاتھوں میں بند ہو گیا تھا۔ مبارک ہو جانم سائی، موبائل فون ساتھ چھوڑ گیا ہے، لیکن میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آؤ میرا ہاتھ تھامو۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ چاند تو نہیں تھا، لیکن ستاروں کی روشنی بھی اتنی کم نہیں تھی کہ وہ راستہ نہ ڈھونڈ پاتے۔ دارم سائی اندھیرے میں کیسے جائیں گے؟ میرا نہیں خیال آج ہم زندہ سلامت نیچے پہنچیں گے۔
वो परेशानी से उसका बाजू थाम चुकी थी। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे जानिम साईं? तुम किस बात से खौफजदा हो रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाने के बजाय तुम्हें कहीं अपने साथ दूर ले जाऊंगा? वैसे मेरा इरादा कुछ ऐसा ही करने का है, इसलिए मुझ पर ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। वो शरारत से कहता हुआ उसके हाथों पर अपना हाथ रख चुका था, जो पहले मजबूती से उसके बाजू को थामे हुए थी। जी नहीं, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले, और प्लीज़ मुझे डराए मत, हम जल्दी चलते हैं वापस। कितना घना जंगल है ना, मुझे इस जंगल से जाते हुए भी खौफ आ रहा है। वो परेशानी से बोली थी। तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है जानम साईं, ये जंगल इतना ख़तरनाक नहीं है, इसमें ज़्यादा खूनख्वार जानवर नहीं हैं, सिर्फ सांप भी होंगे जो जहरीले होंगे, बाकी आम जानवर हैं, गीदड़, भेड़िया, बकरी वगैरह। इनसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है जो इंसानों से डरते हैं। इस जंगल में कभी भी कोई हद दर्जा ख़तरनाक जानवर नहीं देखा गया। वो उसका डर कम करते हुए बोला था। आपको गीदड़, भेड़िया, बकरी खतरनाक नहीं लगते? गीदड़ और भेड़िया मैंने खुद कभी नहीं देखा, लेकिन बकरी? वो उसके साथ चलते चलते सवाल करने लगी थी। नहीं जानम साईं, मुझे तो ये खतरनाक नहीं लगते। गीदड़ और भेड़िया आम जानवर है जो इंसानों से खौफजदा रहते हैं, और बकरी तो बहुत मासूम होती है। उसकी मासूमाना बात पर मुस्कुराया था। क्या कहा आपने? बकरी मासूम होती है? उस रात वो मेरी जान लेने लगी थी, और आपको बकरी मासूम लगती है? आप जानते हैं कल रात मैं आपके कमरे में क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ नीचे सोफे के नीचे वाले टेबल पर बकरी बैठी हुई थी। बल्कि बकरी नहीं, बल्कि की रूह। सनान अदा ने मुझे बताया था कि जिस बकरी की पीठ पर मैंने हाथ फेरा है, उस बकरी की नस्ल की रूहें फिरती हैं पूरे गांव में। वो उसे समझाते हुए बोली थी, उसके लिए ना सही लेकिन नूर के लिए बकरी बहुत ख़तरनाक जानवर थी। वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा था जानम साईं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हलाल जानवर की कोई रूह नहीं होती, उसे ज़बह किया गया था, कत्ल नहीं। वो उसे समझाते हुए बोला। शुक्र है बातों में लग जाने की वजह से उसके डर में थोड़ी कमी आई थी। वो रूह मैंने अपनी आंखों से देखी थी, वो सच में रूह थी उस बकरी की, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो सोफे के पास वाले टेबल पर वो एक बकरी का मुजस्मा है जो पत्थर का है, वो कोई रूह नहीं है। वो मुजस्मा आज का नहीं, 1.5 साल पुराना है, और साहिर साईं किसी म्यूज़ियम से लाया था। इस म्यूज़ियम में वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आर्ट की समझ रखता है साहिर साईं, उसे जो चीज़ पसंद आती है उसे ख़रीद लेता है, और उसी की पसंदीदा आर्ट थी, उससे खूबसूरत लगी थी। तुम उसे गलत समझ बैठी, शायद तुमने यहाँ आकर उसे नोट ही नहीं किया, इसलिए तुम उसे बकरी की रूह समझ बैठी। वो उसे मुकम्मल बताते हुए बोला तो उसे सनान पर बेहद गुस्सा आया था। सनान अदा ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, ऐसा कौन करता है? मैं इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, कितनी गलत बातें, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। वो अपने बेवकूफ़ बन जाने पर सख्त खफा हो रही थी, जबकि तारिम साईं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा था। बेशक गलत बात है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में तुमने ही उससे ऐसा कहा था कि तुम यहाँ कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, और वो तुम्हें बकरा ज़्यादा इंटरटेनिंग लग रहा था। शायद उसने तुम्हें इंटरटेन करने के लिए ऐसा कहा होगा। वो अपनी हंसी छुपाता हुआ आगे बढ़ने लगा था, जबकि वो मुंह बनाते हुए उसके पीछे चल रही थी। जी बाबा साईं, आपने बुलाया? सनान साईं ने कमरे में कदम रखते हुए सलाम किया था और उनके सामने बैठते हुए पूछने लगा था। हाँ सनान साईं, मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी थी। तुम्हें शादी के बारे में कुछ दिन पहले मैंने बहुत अहम बात कही थी, तब तुमने कहा था कि जब तुम फ्री होगे तब इसमें बारे में बात करेंगे। तो आज तुम बिल्कुल फ्री हो, तो क्यों ना इस बारे में मुकम्मल बात कर लें। एक नज़र ज़नी बेगम की जानिब देखते हुए उसे कहने लगे थे। बाबा साईं, मेरे ख्याल में इस अहम बात के लिए हमें अलग वक्त निकालना चाहिए। अभी तो मुझे नींद आ रही है। वो बहाना बनाते हुए उठने लगा, जब अचानक बाबा साईं ने उसका हाथ थाम लिया था। तुम ऐसा क्यों करते हो सनान साईं? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? किस चीज़ को लेकर परेशान हो तुम? शादी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? हमें बताओ, क्यों बहाने बनाते रहते हो? जब हम भी इस मौजू पर बात करते हैं तो तुम बहाने बनाने लगते हो। बाबा साईं के सामने आज शायद उसका कोई बहाना नहीं चलना था। नहीं बाबा साईं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। वो दरअसल मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि तारिम साईं बड़े हैं मुझसे, उनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, तो भला मेरे बारे में क्या बात करनी? उसके पास कोई दलील नहीं थी। तारिम साईं की मनहूहा आ चुकी है पाकिस्तान, आज नहीं तो कल उनकी रुखसती की बात शुरू हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि जर्निश के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए जो अदा साईं को तुमसे बेहतर लगे। वो बिना हिचकिचाए उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे। जर्निश? बाबा साईं, जर्निश की बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है
कैसे आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जर्निश तो अभी पढ़ रही है और मेरा नहीं ख्याल वो ऐसा कुछ चाहती है। जर्निश का आखिरी सेमेस्टर है बेटा साईं, उसके बाद उसकी तालीम कंप्लीट हो जाएगी और माशाल्लाह उससे के लिए अभी से अच्छे रिश्ते आने लगे हैं। और कुछ दिन पहले बातों ही बातों में अदा साईं ने मुझे इशारा भी दिया था कि अब वो जर्निश के बारे में कुछ सोचें। मैं इस वक्त उन्हें कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दादा जान जब हयात थे उन्होंने ये खुद कहा था कि वो तुम्हारी शादी जर्निश से करवाने का इरादा रखते हैं और हमें भी उस पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं सिर्फ अपने बाबा सही के अल्फाज का पास रखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी तो अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए बोल तो सनान जैसे गहरी सोच में से चला गया था। वो इनकार करके अपना बाप का दिल नहीं दुखा सकता था, लेकिन इकरार करके वो बाबा साई के कमरे से निकला तो जर्निश अपनी किताबें साहिर साई के कमरे में रखने जा रही थी और उसे देखकर रुक गई थी। आपके लिए चाय बनाऊं सनान साई? उससे पहले कि वो कोई बात नोट करता उसने आज महसूस किया था कि वो काफ़ी दिनों से अदा कहना छोड़ चुकी है। नहीं, मेरे ख्याल में तुम पढ़ाई कर रही हो। वो एक नज़र उसकी किताबों की जानिब देखते हुए बोला था। नहीं, पढ़ाई तो होती रहेगी, मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। वो एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा था, वो सायर अदा से समझने जा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा था। उसके लहजे में शर्म और हया इस बात पर वाज़िया कर चुकी थी कि वो उसके और अपने रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानती है। ठीक है, वो बस इतना कह के आगे बढ़ गया था। जर्निश के अंदाज से साफ लग रहा था कि उस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। वो इस शादी के लिए तैयार थी, यानी उसकी तरफ से इनकार की उम्मीद नहीं रख सकता था। अगर ये शर्त रखता कि पहले जर्निश की मर्जी पूछ ली जाए तो भी उसको कोई जवाब नहीं होता। इसके पास इनकार की कोई वजह ही नहीं थी। वो लोग जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरे वहाँ गाड़ी खड़ी थी जो यकीनन साहिर साई ने पहुंचाई थी। नीचे गाड़ी देखकर सबसे ज़्यादा खुशी तो नूर को हुई थी, जिसके पैर उस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। चलो अब आगे का सफ़र आसान है, मुझे तो लगा था मैं घर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला था, जबकि नूर गाड़ी में बैठते ही अपनी शाल तलाश करने की में मसरूफ़ हो चुकी थी। लेकिन ये क्या, वो तो गाड़ी में थी, ये तो वो गाड़ी नहीं थी जिसमें वो लोग सुबह आए थे। क्या हुआ जानम साईं, सर्दी लग रही है? वो अपना अजरक उस पर डालते हुए पूछने लगा था। जब नूर भी कुछ नहीं बोल पाई तो एक बार फिर वो उस शख्स के सामने बेबस थी, क्योंकि वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसकी कुर्बत उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती थी। सफ़र शुरू हो चुका था और दानिम साईं की अजरक खुद पर लपेटती गाड़ी की सीट के साथ सर रखकर आहिस्ता से आंखें मूंद गई थी। अब मज़ीद कुछ नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी वो जितना ज़्यादा सोचेगी उतना उलझेगी। घर आने के फ़ौरन बाद सबसे पहले बाबा साईं के कमरे की जानिब आई थी। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। उसने टाइम देखे बिना कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो हमना ने परेशानी से दरवाज़ा खोला था। क्या बात है बेटा साईं, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? खैरियत तो है? वो परेशानी से उसकी जानिब देखने लगी थी। जी, मुझे बाबा साईं से मिलना है, इनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं मिल सकती हूँ? वो इन्हें देखते हुए कहने लगी थी। हाँ बेटा साईं, क्यों नहीं मिल सकती, आप मिल सकती हैं, लेकिन आपके बाबा साईं थोड़ी देर पहले ही सोए हैं। अगर इस वक्त जगाया तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन आपकी बात ज़रूरी है तो मैं उन्हें जगा देती हूँ, हमना ने उसे देखते हुए कहा था। वो इतनी रात को आई थी तो मतलब साफ साफ था यकीनन उसकी बात बहुत अहम थी, वरना इतने सारे दिनों में तो उसने कभी भी अपने बाबा साईं की तरफ देखा भी नहीं था। आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ, आप मत जगाएं, मैं सुबह बात कर लूँगी उनसे। वो एक नज़र अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते टाइम को देख के वहाँ से मुड़ने लगी थी। हमने दरवाज़ा बंद करने लगी थी कि वो मुड़ी। आई एम सॉरी, मुझे आधी रात को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, आप आराम करें, वो कहती हुई वहाँ से पलटी थी, जबकि हमना मुस्कुरा कर कमरा बंद कर चुकी थी। सुबह के वक्त वो सब लोग खाने की मेज़ में मौजूद थे। तो बोलो सनान साईं, क्या सोचा तुमने? बाबा साईं नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुए उसे मुखातिब करके बोले थे। आप जर्नी से पूछ लें, अगर उसे एतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, आपका हर फैसला सर आंखों पर। वो बस इतना ही कह चुका था, जबकि बाबा साईं का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो चुका था। तो बस घर में शादी का माहौल बना दो, तरस के ही आएंगे इस घर में खुशी का कोई त्यौहार देखते हुए, ताया साईं ने बेहद खुशी से कहा था और दानिम की जानिब मुतवज्जो हुए थे। तुम्हारे क्या इरादे हैं बरखुरदार? तुमने भी सहरा से जाना है? अब यूं ही बैठे मुस्कुराते रहोगे? बाबा साईं, मैं तो आपके रहमो करम पे हूँ, पता नहीं आप कब निगाह उठाएंगे मेरी तरफ। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला था। हाँ तो ठीक है साईं, हम कोई अच्छी लड़की ढूंढते हैं। बड़ी बीबी ने
बात टालने की कोशिश करते हुए कहा था। वो इस वक्त अरहम की शादी की बात हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का अम्मा साईं? शायद आप भूल रही हैं मेरा निकाह हो चुका है। मैं उस लड़की से उससे शादी करूँगा जो मेरे निकाह में है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जरनिस और सनान साईं की शादी के साथ साथ ये काम भी निपटा दे। फिजूल में टालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ दरनूर शाह से। ये आपकी सोच है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ सकती है। बेहतर है आप अपनी सोच बदलें, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे निकाह में नहीं क्योंकि वो सिर्फ मेरे निकाह में नहीं है, मेरे दिल में भी है। अपनी माँ की सोच को वो अच्छे तरीके से समझता था। उसकी नज़र में नूर एक बागी लड़की थी और उसकी तरबियत एक बागी औरत ने की थी। वो उसके हाथ में अपने घर की दौड़ नहीं पकड़ा सकती थी। देखो दारिम साईं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नूर इन लड़कियों में से नहीं है जो घर बसाए। नूर कभी भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। बाद में पछताने से बेहतर है इस वक्त कोई बेहतर फ़ैसला कर लो। वो उसे समझाते हुए बोली थी। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ अम्मा साईं। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ दर से करूँगा। वही मेरी बीवी है और वही आपकी बहू बनेगी। और आप बाबा साईं अपने भाई तक ये बात पहुँचा दें कि मैं अभी अपनी अमानत चाहता हूँ। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। वो बिना नाश्ता किए वहाँ से उठकर जाने लगा था जब उसे सामने से नूर आती हुई दिखाई दी थी। अपनी भतीजी को भी बता दीजिएगा कि अभी आज़ादी ख़त्म। पत्ते और पौधे लगाना बंद करे, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके करीब से गुजरते हुए बुलंद आवाज़ में बोला था। क्या मतलब था उनकी इस बात का? वो कुर्सी पर बैठते हुए सोचने लगी थी, जबकि ताई अम्मी साईं गुस्से से उठकर चली गई थी। बेटा साईं, शादी की बात चल रही थी। ओह ग्रेट, किसकी शादी की? वो ज़्यादा रिस्पॉन्स दिए बगैर बोली थी। तुम्हारे और दारिम साईं की शादी की बात। दारिम साईं अब शादी करना चाहते हैं। हमारा भी यही ख्याल है कि अब रुखसती हो जानी चाहिए। आज ही तुम्हारे बाबा साईं से बात करूँगा। बाबा साईं से भी ज़्यादा कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए वाज़ेह अल्फाज में कह गए थे। और मुझसे बात कौन पूछेगा? वो खाना छोड़कर उनकी तरफ देखते हुए बोली थी। कोई भी नहीं। उसे पीछे से बाबा साईं की आवाज़ आई थी। उसने हैरान होकर उन्हें देखा था। क्या मतलब है आपका? वो उठकर खड़ी हुई थी। मतलब साफ साफ है बेटा साईं, अगर तुम्हें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए तो तुम्हें दारिम साईं से शादी करना ही होगी। वो उसे देखते हुए दुख से बोले थे, जबकि नूर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ किस लिए आई है। क्या कहना चाहते हैं आप? वो कंफ्यूज सी उनसे पूछने लगी थी। कहने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं बेटा साईं। मुझे लगा था तुम अपनी बाप की मोहब्बत में यहाँ आई हो, लेकिन ये जानकर अफसोस हुआ कि तुम्हारी तरबियत जिस औरत ने की है उसने तुम्हारे अंदर भी लालच भर दिया है। अब इसके जो उसके अंदर भरा हुआ था वो ना खुद कोई रिश्ता निभा सकी और ना ही तुम्हें रिश्ता निभाना सिखाया। मुझे अफसोस हुआ उसने मेरी बेटी को भी अपनी तरह का बना दिया, लालची और मतलब प्रस्त। आज मुझे सोचकर दुख हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारे लिए लड़ नहीं सका। काश मैं लड़ता और तुम्हें अपने साथ ले आता। कम से कम आज मुझे अपनी बेटी को देख के शर्मिंदगी नहीं होती। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले आता तो तुम्हारी तरबियत मैं करता और यकीनन इतनी अच्छी करता कि दुनिया फ़ख्र करती। मैं सर उठा कर कहता, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुमने मेरा सर झुका दिया। तुमने नूर मुझे शर्मिंदा कर दिया। देखे मैं उसने कुछ कहना चाहता और वो इसकी बात काटते हुए फिर से बोले थे। मैं जानता हूँ बेटा साईं, तुम यहाँ दौलत के लिए आए हो और तुम्हें अपने हिस्से के अलावा कोई लेना देना नहीं है, अपने माँ बाप से भी नहीं। ये अल्फाज कहते हुए उन्हें कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे थे वो तो सिर्फ वही जानते थे, लेकिन उसके अल्फाज ने उसे शर्मिंदा ज़रूर किया था। वो सर झुका गई थी। उन्हें सब कुछ कैसे पता चला था ये जानने के लिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उनके हाथों में अपना फ़ोन देख चुकी थी। यकीनन उन्होंने उसकी और समरा की व्हाट्सएप वॉइस सुनी थी। वो अपना फ़ोन वहीं पर चार्ज लगाकर नीचे चली आई थी और ये उसकी सबसे बुरी आदत थी कि वो अपना फ़ोन लॉक नहीं करती थी, जिसका एहसास उसे आज हो रहा था। काश वो लॉक कर लेती। वो सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। उसके पास कुछ नहीं था कहने को। अपनी सफाई में क्या बोले उसे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए सिर्फ खामोशी से खड़ी उनको सुन रही थी। पता नहीं अब क्या होने वाला था। अब तो फैसला उन्होंने करना था। कल तक वो उसके मुजरिम थे, आज वो उनकी मुजरिम बन गई थी। तो तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए ना नूर? मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ज़रूर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा हक है, लेकिन मैं तुम्हें ये आज नहीं दूंगा, बल्कि 6 माह बाद दूंगा। जब तुम इस जायदाद के काबिल हो जाओगे मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। क्या मतलब है आपका? क्या करना होगा मुझे 6 महीने? वो सब कुछ जान चुके थे, तो अब भी वो इनके लिए उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी, इसलिए पूछने लगी थी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई मुश्किल काम नहीं दूंगा। तुम्हें रिश्तों की कदर करनी होगी। तुम्हें 6 महीने इस हवेली में रहना होगा।
तारिम शाह से शादी करके। वो फैसला सुनाते हुए बोले तो नूर उन्हें देख कर रह गई थी। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। जब तक यहाँ रहना ही नहीं है तो मैं शादी क्यों करूँ? मैं यहाँ आरम साई से तलाक लेने आई थी, उनके साथ रिश्ता निभाने के लिए नहीं आई थी। मैं सारी ज़िंदगी इस हवेली में नहीं रह सकती। मुझे अपनी आपकी शर्त मंजूर नहीं है। वही देखते हुए बोली थी, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो फिर भूल जाओ जायदाद को। भूल जाओ इस जायदाद में तुम्हें कोई हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैं सारी जायदाद अपने होने वाले दामाद के नाम कर चुका हूँ। और ये जायदाद मेरी बेटियों को तब मिलेगी जब तक वो रिश्तों की कदर नहीं करती, अपने से जुड़े हुए ताल्लुकात को निभाने का हौसला नहीं रखती। नारिम साहब, तुम्हारा निकाह बड़ों का फैसला था। मेरे बाबा साईं की ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ता मैं ज़रूर करूँगा। या तो तुम आज ही वापस लौट जाओ या फिर मेरी शर्त मान जाओ। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। वो अपनी बात ख़त्म करके जाने लगे थे। मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए रिश्ता निभाना है ना? इससे पहले कि वो बाहर निकलते उनकी समातों में आवाज़ टकराई थी, हाँ बेटा साईं, तुम्हें रिश्ता 6 महीने निभाना है। इसके बाद तारिम साईं की मर्ज़ी, लेकिन फ़ैसला सोच समझ कर करना। वो बस इतना कहकर बाहर निकल गए थे, जबकि नूर गहरी सोच में थी। नहीं मॉम, आप नहीं जानती, तारिम साईं मुझे कभी तलाक नहीं देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी अगर मैं शादी के लिए तैयार हो गई तो। आप नहीं जानती तारिम साईं किस कदर ज़िद्दी इंसान है। वो इतनी आसानी से मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं उनसे शादी के लिए तैयार हो गई ना तो मैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लूँगी। मुझे लगता है मुझे वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साईं की शर्त के मुताबिक काम मेरे लिए बेहद मुश्किल है। वो हार मानते हुए बोली थी। बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? खबरदार, जो तुम हार मान के वापस आने की कोशिश की, सिर्फ 6 महीने की बात है। जैसे तुम्हारे बाप ने शर्त रखी है, उनके हिसाब से 6 महीने बाद तारिम शाह तुम्हें तलाक दे या ना दे, तुम उसे छोड़ के आ जाना। वो तुम्हारे बाप की शर्त पूरी हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारी जायदाद का हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ 6 महीने ये रिश्ता चलाना है, फिर तुम्हारा बाप और तारिम शाह बाहर में जाए। तुम बस अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो। अगर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तुम आज़ादी और अय्याशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकोगी। सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पैसा, दौलत, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। तुम्हें किसी चीज़ के लिए जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने मर्ज़ी की मालिक बन जाओगे। और इन 6 महीनों में तुम और दानिम को इतना टॉर्चर करना कि वो खुद तुमसे अलग होने के लिए तैयार हो जाए। तुम देखना, दानिम खुद ही तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहेगा। समरा उसे समझाते हुए बोली हुई थी, लेकिन मॉम, आप तारिम शाह को नहीं जानती। वो वैसे भी मुझसे नहीं, किसी और से मोहब्बत करते हैं, और मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ तारिम साईं की शादी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो सना को होगी, जो सिर्फ तारिम शाह से मोहब्बत नहीं करती बल्कि उसको अपना सब कुछ मानती है। आप नहीं जानती वो तारिम शाह से कितनी मोहब्बत करती है। तो मेरी जान, अगर तारिम शाह से मोहब्बत करती है ये तो अच्छी बात है ना। तुम उसे खुद तारिम से अलग हो जाना चाहेगा। वो भी क्यों अपनी मोहब्बत को तुम्हारे लिए ठुकराएगा? वो खुद भी 6 महीने बाद तुम्हें छोड़ देगा। ये सिर्फ बड़ों का फैसला है। मैं तारिम शाह को की अपनी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं। ये भी तो देखो, तुम्हारे उससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है मेरी जान। अगर तुम यहाँ से पीछे हटी ना तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। करोड़ों की नहीं, अरबों की जायदाद है मेरी जान। और अगर तुम्हें वो अरबों की जायदाद चाहिए ना तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। इस दुनिया में इंसान कुछ भी करे, हर काम के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। किसी को धोखा देना भी आसान काम नहीं, और तुम किसी को धोखा भी नहीं दे रही। तुम्हारे बाप की इस शर्त के बारे में भी तो जानता होगा वो। और अगर तुम्हें ये लगता है कि शादी के बाद तुम्हें बीवियों की तरह ट्रीट करे तो ये बात सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। वो तुम्हें कोई अहमियत नहीं देगा। किसी भी मर्द की नज़र में अहमियत उसकी मनचाही बीवी की होती है डार्लिंग। उसकी नज़र में अहम तो वो बीवी होगी ना जो उसके पाँव धो धो के पिएगी, उसे मालिक बनाकर खुद उसकी नौकर बन जाएगी। तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, बल्कि तुम तो उसके लिए साथ लिया दिया रवैया रखोगी। ना तो तुम उसे अपने पास आने दोगे और ना ही उसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक जोड़ोगी। यकीन मानो तारिम शाह तो क्या, इस दुनिया का कोई भी मर्द एक ऐसी बीवी कबूल नहीं कर सकता जो उसे मोहब्बत ही नहीं करती हो। वो उसे समझाते हुए कह रही थी, जबकि उसके लफ्ज़ मोहब्बत पर वो गहरी सोच में चली गई थी। मोहब्बत? क्या वो उससे मोहब्बत करती थी?
13 سال کی عمر میں اس نے صرف اسی کو سوچا تھا۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو اس کی امانت بنا کے رکھا تھا۔ نکاح کی اہمیت کو سمجھ کر اس نے کسی دوسرے مرد کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بوائے فرینڈ تو دور، اس نے دوستوں میں بھی کوئی لڑکا دوست نہیں رکھا تھا۔ لیکن یہ محبت تو نہ تھی، یہ تو صرف وہ بندھن تھا نکاح کا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے صرف کبھی بھی دارم شاہ سے محبت نہیں کی تھی، یہ تو صرف اس کا رشتہ تھا جسے وہ اہمیت دیتی تھی، کیونکہ نکاح کی اہمیت کو وہ سمجھتی تھی۔ اس رشتے کی پاکیزگی نے اسے کبھی بھٹکنے ہی نہیں دیا۔ ہاں، اس نے بہت سوچا تھا اس کے بارے میں۔ وہ دن رات سوچتی تھی دارم کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسا چلتا ہوگا، باتیں کیسے کرتا ہوگا۔ اس کی ہر چیز اہمیت رکھتی تھی، لیکن اس کی وجہ محبت نہیں، صرف وہ بندھن تھا جو اسے سب کچھ سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ ورنہ دارم شاہ کی کیا اہمیت تھی اس کی نظر میں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے لیے اہم تھا کیونکہ وہ اس کی نکاح میں تھی، اور اگر اس نکاح میں نہ ہوتی تو شاید دارم شاہ کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ اب جب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی تو پھر اہمیت کیسی محبت، کیسا نکاح؟ جب یہ نکاح کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا تو وہ کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ اور یہ سب شاید اسی لیے اس کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنا فیوچر بنانا تھا۔ چند روز بھوکے رہ کر اس نے سمجھ لیا تھا سوائے دولت کی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کر سکتی تھی جو 6 مہینے کے لیے دارم شاہ کے ساتھ رہ کر یہ رشتہ نبھا سکتی تھی، اور پھر 6 مہینے کے بعد اس کو اس کے ساتھ مل جانا تھا۔ اس کے بعد تو وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ ایک بار اس کی جائیداد اسے مل جائے تو پھر کون سرمد شاہ، کون دارم شاہ؟ اسے صرف اور صرف اپنی جائیداد چاہیے تھی، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے دارم شاہ کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھی۔ 6 مہینے تو وہ اپنی آنے والی زندگی کو بری یادوں کے ساتھ بھی بھلا سکتی تھی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد اس نے خود فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب شام کو ہی اپنا فیصلہ سب کو بتا دے گی کہ اسے اپنے باپ کی شرط منظور ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا چاچو سائی؟ آپ نے اس کے سامنے شرط رکھی، آپ جانتے ہیں اس بات کا کیا مطلب نکالے گی وہ؟ اس کی نگاہوں میں اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی چاچو سائی۔ اگر اس نے آپ سے اپنی جائیداد مانگی ہے تو اس کا حق ہے، آپ کو اس کے سامنے شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں اس تعلق کو قیامت تک نبھانا چاہتا ہوں، لیکن 6 مہینے تک نہیں۔ آپ نے غلط کیا چاچو سائی۔ اس نے مصیبتیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، اس نے بھوک جھیلی ہے، اور یقین کریں چاچا سائی، جو شخص بھوک برداشت کر لیتا ہے نا، اس کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اگر اسے جائیداد چاہیے تھی تو آپ صحیح جائیداد اس کے نام کر دیتے۔ آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ وہ بے حد دکھ سے بول رہا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے لیا ہے دارم سائی۔ وہ تمہارے ساتھ اس تعلق کو ختم نہیں ہوگا، اور تمہارے ساتھ اس کا تعلق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے صاف کہہ دیا ہے کہ 6 مہینے بعد اگر دارم سائی چاہے تو وہ تمہیں چھوڑ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہیں مجبور کرے گی اس تعلق کو ختم کرنے کے لیے، لیکن مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری محبت کے سامنے وہ ہارے گی نہیں، بلکہ وہ باغی ہو گئی ہے۔ اسے رشتوں کا احساس نہیں ہے۔ صرف ایک کوشش کر رہا ہوں اسے رشتوں کے احساس دلانے کی۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے سب کچھ مشکل ہوگا، لیکن وہ میری بیٹی ہے دارم سائی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ میرے لیے میری جان ہے، میرے لیے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے سامنے میں 6 ماہ کی شرط رکھ کے اسے مجبور کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ شاید ہم سب کی محبتیں اسے روک لیں، اسے ہم سب کی محبت سیدھے راستے پہ لے آئے۔ وہ جو غلط راستے پر چل نکلی ہے، مطلب کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، اسے اپنے واپس سپنوں کے پاس لاؤں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس دنیا میں دولت جائیداد کچھ بھی نہیں ہوتی، خونی رشتے ہی انسان کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائے گی۔ وہ نادان ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ تم بھی کوشش کرنا اس کی نادانیوں کو معاف کر کے اس کے ساتھ ایک نئے سفر کی شروعات کرو۔ ان 6 مہینے کی شرط کو تم اپنے اور اس سے رشتے کے بیچ میں مت لے کے آنا۔ اگر اسے میری محبت نہ روک سکی، ہم سب کی محبت نہ روک سکی، تو اسے تمہاری محبت روک لے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے ہم سب کی محبتوں کو ٹھکرا بھی دیا نا، تب بھی وہ تمہاری محبت کو ٹھکرا نہیں پائے گی۔ میری بیٹی کو ایک موقع دو حرم سائی۔ میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگتا ہوں۔ میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے محبت و چاہت توجہ مانگتا ہوں جو تمہیں بچپن سے اسے دینی چاہیے تھی۔ دارم سائی، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو اپنا لو، اس سے پہلے کہ وہ اندھیروں میں نکل جائے۔
کیا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ وہ صرف آپ کی بیٹی، میری بھی آپ کی بیٹی نہیں، میری بھی محبت ہے، میرے لیے اتنی عزیز ہے جتنی آپ کے لیے ہے۔ آپ مجھے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ دے کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا چاچو سائیں۔ ہاتھ تو مجھے جوڑنے چاہیے۔ کیا آپ مجھے میری محبت دے رہے ہیں؟ اس کا انکار سننے کے بعد بھی آپ مجھ سے میری محبت نہیں چھین رہے؟ بھلا اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے ہوگا؟ بس آپ یہ آنسو صاف کریں۔ آپ کی بیٹی کو لگتا ہے نا کہ وہ 6 مہینے بعد مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تو کہہ دیجیے اس سے کہ اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر جائے۔ طارم شاہ اتنی محبت دے گا اسے کہ ساری دنیا کی ہر جائیداد اور دولت اسے میری محبت کے سامنے پھیکی لگے گی۔ طارم شاہ اسے اتنی محبت کرے گا کہ وہ میرے بنا جینے کا تصور ہی نہیں کرے گی۔ بس آپ اپنی بیٹی کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اب سے وہ طارم شاہ کی ذمہ داری ہے، اس کی عقل اب ٹھکانے لگاؤں گا۔ آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو چاچو سائی نے خوشی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ارے اتنی جلدی گھر میں شادی کی تیاریاں؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تو ہماری دلہن نے ہاں تک نہیں کی۔ ساوش کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو زرنش سمیت لمحوں میں سرتا پا سرخ ہو گئی تھی۔ خبردار جو تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں طارم سائی نہیں بلکہ سائے اردا سے شکایت کروں گی تمہاری۔ اس کا شرارتی انداز اسے بھوکلانے پہ مجبور کر گیا تھا، اس لیے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں جی، جیسے سائے اردا تو ہم پر منسٹر لگے ہوئے ہیں۔ کیا اکھاڑ لیں گے سائے ادا میرا؟ ذرا تفصیل سے بتائیں مجھے، میں تو تنگ کروں گی، چھیڑوں گی بھی۔ بھئی ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے، میں تو آپ کو اتنی آسانی سے ہرگز نہیں چھوڑنے والی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک تازہ خبر سناتی ہوں۔ میرے کانوں میں تھوڑے دیر پہلے ہی خبر پڑی ہے کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتی ثنا کے ساتھ بیڈ پہ جا کر لیٹی تھی۔ وہ خود بھی اس کی بات سننے کے لیے کافی بے چین تھی کہ اس سے آگے بھی کچھ بولو، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ثنا اسے چپت لگاتے ہوئے پوچھنے لگی تھی کہ اس جمعے کو رسم مایوں ہیں، ہم سب شاپنگ میں جانے والے ہیں۔ وہ بے حد خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تو ثنا جو بیڈ پہ لیٹی تھی خوشی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہائے میری جان، کیا خبر سنائی ہے؟ اوف، کتنے دنوں سے شاپنگ کے لیے اماں سائیں کے ترلے کر رہی تھی، لیکن مجال ہے جو اماں سائیں نے میری ایک بھی سنی ہو۔ شکر ہے شادی کے بہانے شاپنگ کا چانس تو بنا۔ دلہن بیگم تیاریاں کرو۔ ویسے بھی میرے بھائی کو نا ہلکا رنگ بہت پسند ہے، ہلکا نیلا رنگ بہت پسند ہے، تو ولیمے کا ڈریس کیا ہلکے نیلے رنگ کا خریدیں؟ ثنا بھی زرنش کو چھیڑنے میں بھرپور زاوش کا ساتھ دینے لگی تھی۔ باقی سب اپنی جگہ، لیکن اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ نور کو سوچ کر وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے دلہن بیگم آپ کا اس بارے میں؟ ثنا ایک بار پھر سے اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تو پھر سرخ ہو گئی تھی۔ باہر میں جاؤ کمینیوں، جو مرضی کرو، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ رونی شکل بناتی کمرے سے بھاگ گئی تھی جس پہ ان دونوں نے کہکا لگایا تھا۔ یا اللہ، یہ لڑکی تو شادی سے پہلے اتنا زیادہ شرما رہی ہے، شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ زاوش نے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، میرے بھائی کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں، ثنا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بات تو بتائیں ثنا ادا کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ تکا، اس نے لفظی جواب دیا تھا جس پہ دونوں کا کہکا ایک بار پھر سے بلند ہوا تھا۔ تو بولو بیٹا سائیں، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ واپسی یا پھر میری شرط قبول ہے؟ تمہیں بابا سائیں صوفے پر بیٹھے شاید اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے بہت سوچا ہے آپ کی شرط کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن صرف 6 ماہ تک۔ 6 مہینے کے بعد میری چلے گی، اس کے بعد میں آزاد ہوں گی، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ آپ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو ڈیل شرطوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ میری بھی ایک شرط ہے، اگر آپ کو میری شرط منظور ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کو میری شرط منظور نہیں ہے تو مجھے ساری زندگی یہاں پہ روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے آپ کی شرط منظور نہیں۔ وہ کچھ سوچ کر آئی تھی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، بزنس کی دنیا میں شہرت وہی رکھتا ہے جو قیمت ادا کرتا ہے۔ تم کوئی شرط نہیں رکھ سکتی۔ اگر تم اپنی شرطوں میں ڈیل کرنے جا رہی ہو تو ہم یہ ڈیل کینسل کر دیں گے۔ وہ جو سوچ کے آئی تھی کہ وہ اپنی 2 باتیں ان کی مانے گی تو ایک اپنی بھی منوائے گی، ان کے بدلے انداز پر حیران رہ گئی تھی۔ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہی آپ سے، اپنا حق مانگ رہی ہوں، وہ چلا اٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی صاف جھلک رہی تھی۔ لیکن جو طریقہ تم نے اپنا حق مانگنے کا اپنایا ہے نا بیٹا سائیں، یہ خیرات سے بھی بدتر ہے۔ اس طرح تو ہم کسی کو خیرات بھی نہ دیں گے جس طرح تم اپنا حصہ مانگ رہی ہو۔ حق مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے،
لیکن تم سے کیا شکایت؟ تمہیں شاید تمہاری ماں نے اسی طرح سکھایا ہوگا، لیکن میں ہوں نا، میں تمہیں سکھاؤں گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ 6 مہینے تک تم اس رشتے کو نبھاؤ گی، اس کے بعد دارم صاحب کی مرضی ہوگی وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ یہ ڈیل 6 مہینے کی ہے، اور 6 مہینے بعد میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے، خوشی سے کر سکتی ہو، تمہیں کسی بھی کام کے لیے روکا نہیں جائے گا، لیکن تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو، لیکن طلاق کا فیصلہ دارم صاحب ہی کرے گا تم سے، بلکہ اب سے 6 مہینے تک اس کے سارے فیصلے دارم صاحب ہی کریں گے۔ مطلب کہ آپ 6 مہینے کے لیے مجھے دارم صاحب کا غلام بنا رہے ہیں؟ انہیں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھنے لگی، میں تو تمہیں اس کی بیوی بنا رہا ہوں بیٹا صاحب، آگے تمہاری مرضی ہے تم کون سا مقام حاصل کرتی ہو، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم آگے کیا سوچتی ہو، کیا کرتی ہو، کس طرح سے اس تعلق کو نبھاتی ہو۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اب آگے کی ساری معاملات تم اور دارم صاحب طے کرو گے، لیکن تم جا سکتی ہو، جا کر شادی کی تیاریاں کرو۔ آج رات مائیوں کی رسم ہوگی، کچھ ہی دیر میں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے، اس جمعے کو تمہارا نکاح دوبارہ سے دارم صاحب کے ساتھ کروایا جائے گا، جا کر تیاری کرو، ہفتے کے دن تمہاری رخصتی ہے، اور اپنی ماں کو بھی بے شک یہ بات بتا دینا کہ تمہارا باپ اس کے اور تمہاری پلاننگ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ وہ اپنی بیٹی کو یوں برباد نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ اپنی بات مکمل کر کے خود ہی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ نور بھی مزید کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب آئی تھی۔ ارے واہ، تیاریاں شروع بھی ہو گئیں، لگتا ہے مائیوں کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوگی، آخر کس کے بھائی کی شادی ہے؟ وہ بےحد خوشی سے گھر میں ہوتی شادی کی تیاریوں پر غور کر رہی تھی، جب ثانیہ ہاتھوں میں پھولوں کے تھال لیے اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ارے رک جاؤ لڑکی، یہ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ یہ جو دلہنوں کے زیورات منگوائے ہیں، اب کیا زرنش ہاتھوں میں اور پیروں میں دو چیزیں پہنے گی؟ حیرانگی سے پھولوں سے سجے زیورات کو اوپر لے کر جاتے پوچھنے لگی تھی۔ ارے نہیں ادی، یہ تو ایک زری کی شادی کے لیے ہے اور ایک نور ادی کے لیے، دلہن وہی ہے تو زیورات بھی تو دونوں کے آئیں گے نا۔ اچھا، اب میں جلدی سے اوپر چھوڑ کر آتی ہوں، پھر سکینہ خالہ میرے لیے بھی کچھ بنا رہی ہیں، ان سے وہ لیتے ہیں۔ وہ خوشی سے کہتی ہوئی اوپر کی جانب جا چکی تھی، جبکہ وہ ان کے الفاظ میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جس کا اشارہ ثانیہ اسے دے گئی تھی۔ دو دلہنیں کیسے؟ دلہن تو زرنش ہے نا، پھر نور کو کہیں نور شادی کے لیے مان تو نہیں گئی؟ وہ پریشانی سے سوچتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی اپنی ماں کی جانب جا رہی تھی، جہاں سے آتی آوازیں اسے وہیں پر رکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کس بات کی خوشی بیٹا صاحب؟ اپنی بیٹی کی خوشیوں میں اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے دیکھنے کے بعد میں کس بات کی خوشی مناؤں؟ صاحب جواب دے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا کر کسی اور کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ میں اس خوشی میں نہیں جاؤں گی، میں شادی پر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں اس شادی پر ہرگز نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زری بیگم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ دارم شاہ کی شادی نور سے ہونے والی ہے، وہ کچھ زیادہ ہی دکھی تھی۔ بند کرو اپنی ضد کو بیگم، وہ میرے بھتیجے کی شادی ہے، میں وہاں پر ضرور جاؤں گا، تمہیں بھی شادی میں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے ہم بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں آنے دوں گا، اور میری ایک بات یاد رکھنا، میں بھائی سے بہت محبت رکھتا ہوں، اور میرے بابا صاحب کی خواہش ہے کہ ہم بھائی بھی کبھی الگ نہ ہوں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، ہم 4 بھائی کبھی الگ نہیں ہوں گے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ بچوں کے خلاف بیچ میں مت آؤ۔ اور جہاں تک بات ثنا کی ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے، انہوں نے کیوں اس کے جذبات کو ہوا دی تھی؟ تمہیں کس نے حق دیا تھا میری بیٹی کے لیے ایک نکاح شدہ انسان کے خواب سے جانے کا؟ آج اگر میری بیٹی اداس ہے تو اس کے پیچھے وجہ صرف تم ہو، یہ سب تمہاری غلطی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا بھی جلد حل نکل آئے گا۔ عطا صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساحر کے لیے وہ گھر میں ہی کسی بچی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ زرنش کی شادی سنان سے ہو رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ساحر صاحب بھی کبھی زاوش جیسی البیلی لڑکی سے شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ انشاءاللہ ان کا فیصلہ ثنا ہی ہوگی۔ امید ہے کہ ثنا کا رشتہ گھر میں ہی ہو جائے گا، اور صحیح ہمارا دیکھا حالا بچہ ہے، اور پھر ہماری بیٹی ساری زندگی کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ سوچتے ہوئے بولے تھے، جبکہ دروازے میں کھڑی ثنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دارم سے محبت کرتی ہے، اور دارم اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، ان کی جگہ اس کے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔
अम्मा साईं अपने कमरे में आई तो उसे जैसे पैर जले पाँव की बिल्ली की तरह इधर से उधर टहलते पाया था। क्या हुआ, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? खैरियत तो है ना? उसने जब से दारिम साईं और नूर की शादी का सुना था वो बेहद परेशान थी। उसकी परेशानी को सोचते हुए ज़नी बेगम ने उसके कमरे में आने का फैसला किया था। मैं साहिर अदा से शादी नहीं करूँगी अम्मा साईं। बाबा ने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं दारिम से मोहब्बत करती हूँ और मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज़ उन्हें बता दें मैं हरगिज़ साहिर और अदा से शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं साहिर अदा से शादी नहीं करूँगी। ये क्या ऑल फुल बके जा रही हो सना? क्या कमी है साई में? माशाल्लाह से हर काम में बेहतरीन है, हर चीज़ में नंबर 1 है, खूबसूरत है, बहादुर है, सबसे बेहतर तालीम याफ्ता है। और वैसे मुझे फ़िलहाल इस घर के बड़ों में ये बात अभी घर के बड़ों में है फ़िलहाल। अभी तो मेरे ख्याल में साहिर को भी नहीं पता इस बारे में कुछ भी, और तुम इस चीज़ को अपने सर पे सवार किए हुए हो। मेरी एक बात याद रखो सना, साहिर साईं भी दानिम से कम नहीं है, यहाँ तक कि जायदाद में भी उसका बराबर का हिस्सा है। तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, सबसे बढ़कर तुम्हें। अब तुम हमेशा इस घर में रहोगी हमारे सामने। साहिर गुस्से का ज़रा तेज़ है, लेकिन उसका गुस्सा दानिम के सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम दानिम से शादी के लिए तैयार हो तो फिर साहिर भी। मैं दानिम से शादी के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने साहिर अदा को कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती उनके बारे में। मैं उनसे कभी शादी नहीं करूँगी। यहाँ तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप इस चीज़ के बारे में आगे का कुछ सोचते हैं तो प्लीज़ मेरी तरफ से इनकार कर दीजिएगा। वो उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली थी।